اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب کفارات درس نمبر 499 میں کفارہ مرتبہ میں مساکین کو کھانا کھلانے کے احکام پر گفتگو ہوگی۔ کفارہ مرتبہ کے بارے میں بحث ہو رہی ہے اور اس میں مساکین کو کھانا کھلانے کے احکام بیان کیے جائیں گے۔ 60 فقراء کو کھانا کھلانے کا وجوب، شہید ثانی کا اشکال اور نقد و نظر ذکر ہوگا، متعلقہ مسائل اور فروعات بیان ہوں گی، روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا اور عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ شہید اول نے فرمایا کہ کفارہ مرتبہ میں اگر روزے رکھنے سے عاجز ہو تو پھر اسے 60 فقیروں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں مصنف کو اپنی عبارت میں یہ قید اور شرط ذکر کرنی چاہیے، وہ کفارہ مرتبہ کہ جس میں 60 فقیروں کو کھانا کھلانا واجب ہوتا ہے، جیسے ماہ رمضان کا کفارہ، قاتل خطا کا کفارہ، زہار کا کفارہ اور ناظر کا کفارہ۔ چونکہ ہر کفارہ مرتبہ میں 60 فقیروں کو کھانا کھلانا واجب ہی نہیں ہوتا، جیسے ماہ رمضان کی قضاء کا کفارہ اور قسم کا کفارہ، چونکہ ان دونوں کفاروں میں 10 فقیروں کو کھانا کھلانا واجب ہوتا ہے۔ پھر شہید ثانی فرماتے ہیں مصنف نے اس قید کو اپنی عبارت میں ذکر نہیں کیا، اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے کفاروں کو بیان کرتے وقت بیان کر دیا تھا کہ کس کفارے میں 60 فقیروں کو کھانا کھلانا واجب ہوتا ہے، اس وجہ سے دوبارہ اس کو بیان نہیں کیا۔ تو اس عبارت کے بارے میں شہید ثانی پر اشکالات کیے جاتے ہیں، جیسا کہ جمال خونساری نے حاشیہ شرح الامہ میں بیان فرمایا ہے۔ ایک یہ ہے کہ مصنف کی جو عبارت ہے انہوں نے فرمایا وَيَتَعَيَّنُ الْعِتْقُ فِي الْمُرَتَّبَةِ، تو یہاں تک کہ انہوں نے فرمایا کہ وہ کفارہ مرتبہ کہ جس میں درجہ اول میں بطور معین عتق واجب ہوتا ہے، اگر اس سے عاجز ہو تو 60 روزے رکھنے ہیں، اگر اس سے عاجز ہو تو پھر 60 فقیروں کو کھانا کھلانا واجب ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ عبارت فقط ان کفاروں کو شامل ہے اور اس کفارہ مرتبہ کو شامل ہے کہ جس میں درجہ اول میں معین طور پر عتق واجب ہو، غلام کو آزاد کرنا واجب ہو، اور وہ فقط 2 کفارے ہیں، کفارہ زہار اور کفارہ قاتل خطا۔ تو اس بنیاد پر شہید ثانی نے جو مصنف کی عبارت میں قید ذکر کی ہے تو کفارہ قضاء رمضان اور کفارہ قسم کو خارج کریں تو مصنف کی عبارت فقط کفارہ زہار اور قاتل خطا پر منطبق ہوتی ہے، اور کفارہ قضاء رمضان اور کفارہ قسم میں اس میں شامل ہی نہیں ہوتا، کیونکہ کفارہ قضاء رمضان اگرچہ کہ وہ کفارہ مرتبہ ایک لحاظ سے کہلاتا ہے لیکن اس میں غلام کو آزاد کرنا واجب ہی نہیں ہوتا، اس میں درجہ اول میں ہی 10 فقیروں کو کھانا کھلانا ہے، اگر اس سے عاجز ہو تو 3 روزے رکھنے ہیں۔ اور کفارہ قسم بھی مصنف نے اس کو کفارہ مرتبہ ذکر نہیں کیا، بلکہ اس میں عتق واجب ہے بطور تخییر۔ اور دوسرا اشکال شہید ثانی پر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کفارہ ماہ رمضان اور کفارہ ناظر کو کفارہ مرتبہ کی مثال بنا دیا ہے، حالانکہ سابقاً جہاں پر بحث ہوئی تھی کفارات کی تو مصنف کی عبارت کے ضمن میں جو کفارے بیان ہوئے تو کفارہ مخیرہ میں اس کو بیان کیا تھا، خود مصنف کی اور شہید ثانی کی رائے یہی تھی، مگر یہ کہیں کہ وہ دوسروں کی رائے کے مطابق چلنا چاہتے ہیں اور بعض فقہا جو کفارہ مرتبہ ان 2 کو شمار کرتے ہیں اس کے مطابق اشکال کرنا چاہتے ہیں۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا وَمَعَ الْعَجْزِ عَنِ الصِّيَامِ يُطْعِمُ 60 مِسْكِينًا فِيمَا يَجِبُ فِيهِ ذَلِكَ كَكَفَّارَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَقَتْلِ الْخَطَأِ وَالظِّهَارِ وَالنَّذْرِ لَا مُطْلَقَ الْمُرَتَّبَةِ فَإِنَّهُ فِي كَفَّارَةِ إِفْطَارِ قَضَاءِ رَمْضَانَ وَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ إِطْعَامُ 10، یعنی کفارہ مرتبہ میں جب روزے رکھنے سے عاجز ہو یطعم 60 مسکینہ تو واجب ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے،
فی ما یاجب فیہ ذالک، اس کفارہ مرتبہ میں کہ جس میں 60 فقیروں کو کھانا کھلانا واجب ہوتا ہے، جیسے کفارہ شہر رمضان۔ اگر کوئی شخص ماہ رمضان کا روزہ جان بوجھ کر توڑتا ہے تو اس کا کفارہ مرتبہ 60 فقیروں کو کھانا کھلانا بھی ہے۔ وقتل الخطا، اور اگر کوئی غلطی سے کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس کا کفارہ بھی اس کے ایک مرتبہ میں 60 فقیروں کو کھانا کھلانا واجب ہے۔ وظہار، اور کفارہ زہار میں بھی اسی طرح ہے، اور ناظر کا کفارہ بھی اسی طرح ہے۔ لا مطلق المرتبہ، نہ کہ ہر کفارہ مرتبہ میں 60 فقیروں کو اس کو کھانا کھلانا ہے، روزے نہ رکھ سکے، چونکہ بعض کفارے مرتبہ ایسے ہیں کہ جس میں 60 فقیروں کو کھانا کھلانا واجب نہیں ہوتا۔ فَإِنَّهُ فی کفارت افطار قضاء رمضان، ماہ رمضان کے روزے کی قضاء کو اگر جان بوجھ کر افطار کرتا ہے تو اس کے کفارے میں 60 فقیروں کو کھانا کھلانا واجب نہیں ہے۔ وکفارت الیمین، اور قسم کو توڑتا ہے تو اس کے کفارے میں بھی 60 فقیروں کو کھانا کھلانا واجب نہیں ہوتا۔ اطعام 10، اس میں 10 فقیروں کو کھانا کھلانا واجب ہوتا ہے۔ وَأَطْلَقَ الْحُكْمَ اتِّكَالًا عَلَى مَا عُلِمَ، شہید ثانی فرماتے ہیں مصنف نے اس حکم کو بطور مطلق ذکر کیا ہے، اتِّكَالًا عَلَى مَا عُلِمَ، اس پر اعتماد کرتے ہوئے جو پہلے کفارے کے بیان میں گزر چکا ہے، چونکہ وہاں پر اقسام بیان کر دی ہیں کہ کون سے کفارے مرتبہ ایسے ہیں کہ جن میں روزے نہ رکھ سکنے کی صورت میں 60 فقیروں کو کھانا کھلانا پڑتا ہے، اور کون سے ایسے کفارے مرتبہ ہیں کہ جن میں 60 فقیروں کو کھانا کھلانا واجب نہیں ہے۔ اما اشباعا فی اکلۃ واحدہ او تسلیم مد الی کل واحد علی اصح القولین فتوا و سندا، وقیل مدان مطلقا وقیل مع القدرت۔ یہاں پر بحث کرنا چاہتے ہیں کہ فقراء کو کھانا کھلانے کا طریقہ اور اس کے احکام کیا ہیں۔ اما اشباعا فی اکلۃ واحدہ، اس کا معنی یہ ہے کہ یا تو سب کو دعوت کریں اور ایک ہی مرتبہ ان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں۔ اشباعا، یا تو ان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں، فی اکلۃ واحدہ، ایک ہی مرتبہ، او تسلیم مد الی کل واحد، یا ان فقیروں کو کھانا کھلانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر ایک کو ایک مد طعام دیں، گندم، جو یا جو بھی کھانے والی چیز ہو، اور یہ جو ہر فقیر کو ایک مد طعام دینا ہے یہ صحیح ترین قول کی بنیاد پر ہے، نظریہ ہے، فتویٰ کے لحاظ سے بھی صحیح ترین ہے، اور مدرک حدیث کے حوالے سے بھی یہ صحیح ترین ہے۔ وقیل مدان مطلقہ، اور اس صحیح ترین قول کے مقابلے میں ایک دوسرا نظریہ ہے کہ ہر فقیر اور مسکین کو 2 مد طعام دینے ہیں، مطلقہ، چاہے اتنا ان کو دینا ہر ایک کو قدرت میں ہو یا قدرت میں نہ ہو۔ وقیل مع القدرت، اور تیسرا نظریہ یہ ہے کہ 2 مد طعام دینا اس صورت میں واجب ہے کہ جب اس کی قدرت رکھتا ہو، اگر قدرت نہ رکھتا ہو تو پھر 1 مد طعام دینا ہی کافی ہوگا۔ تو یہاں پر جو بیان کیا گیا ہے کہ جب روزے رکھنے سے عاجز ہو تو 60 فقیروں کو کھانا کھلانا واجب ہوگا، تو سب سے پہلے اس کی مثال دی ہے کہ ماہ رمضان کے کفارے میں روزے واجب ہوتے ہیں، حالانکہ صحیح تر قول یہ ہے کہ یہ مخیرہ ہے اور مرتبہ نہیں ہے۔ تو اس کی جو مثال دی ہے یہ شہید ثانی کی طرف سے بھی صحیح نہیں ہے، مگر علامہ ابن ابی عقیل عمانی قدماء فقہاء شیعہ میں سے تھے، نہایت جلیل القدر بغدادی علماء میں سے تھے، تو ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ مرتبہ ہوتا ہے۔ اور قاتل خطا اور زہار کی مثال ٹھیک ہے، ناظر میں بحث ہے، اور ناظر کی مثال یہ سلار دیلمی اور کراجکی کے نظریے کے مطابق ہے، کیونکہ وہ دونوں فرماتے ہیں کہ کفارہ خلف ناظر مرتبہ ہوتا ہے کفارہ زہار کی طرح، تو یہ مثال بھی قابل غور ہے، بعض فقہا کے نظریے کے مطابق ہے، تحقیقی قول کے مطابق نہیں ہے۔ اب یہ جو بات فرمائی ہے کہ یا تو ایک دعوت کر کے ان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے 60 فقیروں کو، یا ہر ایک
فقیر کو ایک مد طعام کھانے کے لیے دے دے، تسلیم کرے یعنی ان کے سپرد کرے۔ علی اصح القولین، اس میں نظریات ہیں تو صحیح ترین قول کے مطابق یہی ہے، فتوان و سندن، سند کے لحاظ سے بھی یہ صحیح طرح ہے اور فتویٰ کے لحاظ سے بھی صحیح ترین ہے۔ تو مشہور فقہائے شیعہ کا یہی نظریہ ہے کہ ایک مد طعام دینا بھی کافی ہوگا۔ روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح محمد بن قیس بجلی جلیل القدر سے کراوی امام باقر علیہ السلام سے، قال اللہ عز وجل لنبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک قد فرض اللہ لک تحلت ایمانکم فجعلها یمینا وکفرها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلت بما کفر قال اطعم 10 مساکین لکل مسکین مد قلنا فمن وجد الکسوہ قال ثوب یواری عورتہ۔ وسائل الشیعہ باب 14 ابواب الکفارات حدیث اول میں ہے، اور یہ روایت ترجمہ اردو وسائل الشیعہ میں بھی موجود ہے، جلد نمبر 15 صفحہ 366 میں۔ مسکینوں کو کھانا کھلانے میں ہر مسکین کے لیے ایک مد کافی ہے، اور مستحب ہے کہ 2 مد ہوں، اور اس کے ساتھ کھانے کی کسی چیز کا بھی اہتمام کیا جائے جو کم ترین نمک ہے اور اعلیٰ ترین گوشت ہے۔ حدیث اول ہے اس کی، اور جو مترجم نے نوٹ لکھا ہے وہ بھی قابل غور ہے۔ اس باب میں کل 14 حدیثیں ہیں، جن میں سے 7 مقررات کو چھوڑ کر باقی 7 کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ تو یہ حدیث کلینی کی سند سے موجود ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے روایت کی، فرمایا اللہ تعالی نے اپنے نبی سے فرمایا، اے نبی، جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے آپ اسے اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے اپنے اوپر کیوں حرام ٹھہراتے ہیں؟ اور اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ نے تمہاری قسموں کی گرہ کھولنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ تو نبی اکرم نے اسے قسم قرار دی اور اس کا کفارہ دیا۔ راوی نے عرض کیا، کیا کفارہ ادا کیا؟ فرمایا 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا اور ہر مسکین کو ایک مد طعام دیا۔ عرض کیا اگر آدمی کپڑا پہنانے کی قدرت رکھتا ہو تو فرمایا تو ایک کپڑا دے جس سے مسکین اپنی سطر پوشی کر سکے۔ فروع کافی، تہذیب الاحکام اور استبصار شیخ طوسی میں یہ روایت موجود ہے اور سند کے لحاظ سے بھی معتبر ہے۔ اس میں جو شاہد ہے وہ یہ ہے کہ اطعم 10 مساکین لکل مسکین مد، کہ ہر مسکین کو ایک مد طعام دیا۔ عبداللہ بن سنان جلیل القدر سے کراوی کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، وَإِذَا قَتَلَ خَطًا أَدَّى دِيَتَهُ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِ ثُمَّ أَعْتَقَ رَقَبَةً فَإِن لَّمْ يَجِدْ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ أَطْعَمَ 60 مسکینا مدًا مدًا۔ وسائل الشیعہ باب 10 ابواب کفارات حدیث اول۔ اور یہ روایت ترجمہ اردو وسائل الشیعہ جلد 15 صفحہ 363 میں موجود ہے۔ شیخ طوسی نے اپنی سند سے عبداللہ بن سنان سے اور امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، جب کوئی شخص کسی مومن کو عمدن قاتل کرے تو اس کا کفارہ علیحدہ ہے، اور جب قاتل خطا غلطی سے قاتل کرے تو پہلے تو اس کے وارثوں کو اس کی دیت ادا کرے، پھر ایک غلام آزاد کرے، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو پھر مسلسل 2 مہینے روزے رکھے، اگر اس کی طاقت بھی نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، ہر مسکین کو ایک مد طعام دے۔ اس طرح اور بھی روایات موجود ہیں جو ماہ رمضان کے کفارے میں ہیں، یعنی ہر مسکین کو ایک مد طعام دینا ان میں کافی قرار دیا گیا۔ جبکہ شیخ طوسی بغدادی جلیل القدر فقی اپنی کتاب الخلاف میں اور دوسری کتاب المبسوط میں اور تیسری کتاب النہایہ میں، جبکہ ابن حمزہ اپنی کتاب الوسیلہ میں اور مفسر قرآن مشہور مفسر قرآن سیقۃ الاسلام طبرسی اپنی مجموع البیان میں قدرت کی صورت میں 2 مد طعام واجب کرتے ہیں، اور جب ان سے عاجز ہو تو 1 مد طعام کو کافی سمجھتے ہیں۔ ابو بصیر کی روایت امام باقر و امام صادق علیہ السلام میں سے ایک سے، فی کفارت الظہار قال تصدق علی 60 مسکین 30 صاعا لکل مسکین مدین مدین۔ وسائل الشیعہ باب 14 ابواب الکفارات حدیث ششم۔ کفارہ ظہار کے بارے میں فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، 30 صاع بنیں گے، ہر مسکین کو 2 مد طعام دینے ہیں۔ اس سے مشہور فقہا نے استحباب مراد لیا ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب مستحق کو سپرد کرنا ہو،
لیکن یہ لازم نہیں بلکہ اسے اختیار ہے کہ ان کے سپرد کرے کھانا یا ان کو ایک ہی مرتبہ دعوت کر کے پیٹ بھر کر کھلائے، چونکہ اللہ تعالی نے اپنے قرآن کریم میں فرمایا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 89، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری لا یعنی قسموں پر تم سے باز پرس نہیں کرے گا مگر وہ تم سے باز پرس کرے گا اس کی جو تم قصداً قسمیں کھاؤ، تو اس کا کفارہ 10 غریبوں کو کھانا کھلانا ہے اوسط حیثیت کا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ ترجمہ علامہ سید علی نقن، مجتہد لکھنوی نجفی۔ یہ جو افکار اسلامی سے شائع ہوا ہے، صفحہ 271 پر یہ ترجمہ موجود ہے۔ جبکہ ابو بصیر کی امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے، سألہ عن اوسط ما تطعمون اہلیکم قال ما تقوتون به عیالکم من اوسط ذلك قلت وما اوسط ذلك قال الخل والزیت والتمر والخبز یشبعهم به مرہ واحدہ قلت کسوتهم قال ثوب واحد۔ یعنی آیت میں جو آیا کہ جو تم اپنے اہل و عیال کو اوسط کھانا کھلاتے ہو، فرمایا جو تم اپنے اہل و عیال کو متوسط کھانا کھلاتے ہو اس طریقے سے ان کو کھلاؤ۔ تو میں نے عرض کی وہ اوسط کیا ہے، معتدل اور متوسط حد کیا ہے؟ فرمایا سرکہ، زیتون، کھجور اور روٹی، ان سے ایک مرتبہ پیٹ بھر کر کھلا دے۔ اور میں نے کہا کہ ان کے کپڑے پہنانے کا کیا ہے؟ فرمایا ایک کپڑا اس کو دے دے۔ وسائل الشیعہ باب 14 ابواب الکفارات حدیث 5 ہے۔ جبکہ شیخ مفید بغدادی جلیل القادر فقیہ متقدمین میں سے ہیں، سلار دیلمی، قاضی ابن البراج بغدادی، ابن زہرہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اسے پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ سماع بن مہران کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، سألتہ عن قول اللہ عز وجل من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم فی کفارۃ الیمین قال ما یأکل اہل البیت یشبعہم یوما وکان یعجبہ مد لکل مسکین۔ یہ روایت وسائل الشیعہ باب 12 ابواب الکفارات حدیث 9 ہے۔ جبکہ ترجمہ اردو وسائل الشیعہ جلد 15 صفحہ 364 میں اس باب کے بارے میں جو بیان کیا گیا ہے، مترجم فرماتے ہیں اس میں کل 16 حدیثیں ہیں، جن میں سے 8 کو چھوڑ کر باقی 8 کا ترجمہ کیا گیا ہے، اور سماع کی بھی روایت اس کو حذف کر دیا گیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ میں نے آپ سے یعنی امام صادق علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا کہ جو قرآن میں تعبیر ہے کہ جو تم متوسط اپنے اہل و عیال کو کھانا کھلاتے ہو یا ان کو کپڑے پہناؤ، تو کفارہ یمین میں اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا جو کچھ گھر والے ایک دن پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، اور امام کو پسند تھا کہ ہر مسکین کو ایک مد طعام دے دیا جائے، تو یہ روایت بھی استحباب اس سے مراد لیا جاتا ہے تاکہ ساری روایات اس باب کی ان میں جام بندی ہو جائے۔ اور ابن جنید بغدادی وہ فرماتے ہیں کہ ان کو صبح اور عشاء کے وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، اور اس تعین کی کوئی دلیل بھی نہیں ملی۔ اور یہ جو فرمایا کہ بعض فقہا بطور مطلق 2 مد طعام واجب قرار دیتے ہیں، تو ایسا نظریہ موجود نہیں ہے، بلکہ یہ جو نظریہ ہے کہ قدرت ہو تو 2 مد طعام دینے چاہیے، اسی کی طرف یہ راجح ہے۔